من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقصد فی مشیک وغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر، بے شک سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی ہے۔ یہ سورہ لقمان کی 19ویں آیت ہے۔ اس سے پہلے سے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں جو اپنے بیٹے کو انہوں نے کی تھی اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اب اس آیت میں بھی انہوں نے 2 نصیحتیں کی ہے۔ ایک یہ کہ اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، یعنی ایسی چال چل کہ یہ ظاہر نہ ہو کہ بیمار ہو، اتنی سست بھی نہ ہو اور اتنی تیز بھی نہ ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ یہ دونوں کی درمیانی چال کو اختیار کر، یعنی چلتے وقت۔ اور پھر آواز کے تعلق سے بتایا گیا وغضض من صوتک، یعنی نرم لہجے میں گفتگو کر، آواز کو دبا کر بات کر۔ وغضض یعنی جھکا کر بات کر، جس سے کہتے ہیں دبا دینا آواز کو۔ تو یہ اس وجہ سے اس کی علت جو بتائی کہ میں نے زور سے زوردار آواز میں، گرجدار آواز میں بات کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ گدھا جیسی آواز نکالتا ہے زوردار، وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ انسان آہستہ سے بات کرے اور نرم لہجے میں گفتگو کرے۔ یہ پچھلی 2 آیتوں میں آداب معاشرت کے تعلق سے انہوں نے ہدایتیں دی تھی بیٹے کو اور نصیحتیں کی تھی۔ ایک تو یہ کہ اترا کر مت چل زمین پر، یعنی متکبرانہ انداز نہ ہو چلتے وقت۔ ایسا نہ سمجھے لوگ کہ یہ بہت بڑا یعنی دولت مند ہو یا کوئی اس کا جو ہے بڑا عہدہ ہے، اور پھر جب بات کرے کسی سے تو رخ پھیر کر بات نہ کرے، اپنے گال کو پھلا کر بات نہ کرے، یعنی آگے والے کو حقیر اور کمزور سمجھنے کی کوشش نہ کرے، اس سے منع کیا گیا۔ اور تیسری اور چوتھی بات اس آیت میں آئی ہے کہ چال ایسی رکھنا کہ اعتدال کی چال ہونا چاہیے اور آواز میں بھی پستی ہونا چاہیے اور نرم گفتگو کرنا چاہیے۔ یہ 4 ہدایتیں آداب معاشرت کے تعلق سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے سورہ قلم میں آیا ہے کہ آپ جو ہے بہت بہترین اخلاق کے نمونہ تھے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک علی خلق عظیم کہا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی بہترین اخلاق تھے آپ کے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اور یہ سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خصوصیات کے تعلق سے کہ اللہ کے فضل سے اور رحمت سے آپ جو ہے بڑے نرم دل ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں آپ لوگوں سے۔ آپ اگر سخت دل اور تند خو ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے تھے۔ تو یہ آپ کی اخلاق کا تذکرہ، اور ہم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہم میں بھی آپ کے اوصاف آنے چاہیے۔ یعنی آپ کبھی بھی فحش گوئی نہیں کرتے تھے، آپ کبھی بھی کسی پر الزام نہیں لگاتے تھے، آپ نرم گفتگو کرتے تھے، لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے لوگوں کے عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ یہ ساری چیزیں بہت بری ہیں، یعنی اخلاقی اعتبار سے اور جو ہے معاشرتی اعتبار سے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا تذکرہ کیے ہیں، اخلاق کا تذکرہ بھی کیے ہیں، اور یہ بتائیں کہ آپ نرمی سے گفتگو کرتے تھے لوگوں سے۔ ویسا ہی ہم کو گفتگو کرنا چاہیے اور کسی کو حقیر سمجھ کے اپنا رخ پھیر کر بات نہیں کرنا، اور چال چلتے وقت بھی جو ہے ایسی متکبرانہ چال نہیں چلنا، بلکہ اوسط درجے سے جو ہے اپنی چال کو اعتدال کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہدایتیں دی گئی ہے، اور یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یہ تمام نصیحتیں کی ہیں۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تمام نصیحتیں ہم سب بھی اپنے اپنے بچوں کو کریں، تاکہ جو ہے اپنے بچے بھی جو ہے صحیح اسلام پر قائم ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کہ مقصد اور منشا ہے یہ تمام نصیحتوں کا اظہار کرنے کا۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منیر۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا اور تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں پوری کر دی؟ اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اللہ کے بارے میں کچھ جانے بغیر بلا دلیل علمی کتاب اللہ کے واضح احکام کے بغیر جھگڑتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی مخلوقات
کو جو مسخر کیا ہے اس کا اظہار فرما رہے ہیں کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے انسان کے لیے مسخر کیا، یعنی انسان کو مخدوم کائنات بنایا، اس کی خدمت میں وہ سارے لگے ہوئے ہیں۔ مسخر کرنا کسے کہتے ہیں؟ خوابوں میں دے دینا۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو خوابوں میں دے دینا، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس کے کام پر لگا دینا، اس کی نفع رسانی کے لیے لگا دینا، اس کو زبردستی اس میں جو ہے لگا کر اس کو مجبور کر دینا کہ وہ کام کرے۔ تو اصل میں یہ دوسرا مطلب ہے اس کا مسخر کرنے کا، یعنی انسان کے لیے جو کائنات کی جو ساری چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے جو مسخر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کے کام پر لگا دیا ہے۔ یعنی اگر اس کا تابع فرمان بنا دیا ہوتا ہر چیز کو تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتی، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آسمانی مخلوقات ہے، برق و بارہ ہے، بارش اور چاند اور سورج کی چال اور اس کا نکلنا اور دوسرے سیارات کا چلنا اور اس کا نکلنا، یہ تمام چیزوں کو اگر انسان کے کنٹرول میں دے دیا جاتا اور انسان کے تابع بنا دیا جاتا تو ہر انسان کا مزاج مختلف، ہر انسان کی طبیعت مختلف، ہر ایک کچھ چاہتا تو ایک کچھ چاہتا۔ آج ایک یہ چاہتا کہ سورج آج صبح جلدی طلوع ہو جائے، اور دوسرا یہ چاہتا کہ آج 1-2 گھنٹے کے بعد طلوع ہو تو زیادہ اچھا ہوگا، اور کسی کو کچھ کام ہے باہر جا رہا ہے تو یہ سوچے گا کہ آج بارش نہ ہو تو اچھا ہے، اور دوسرا اس کو جو ہے ضرورت ہے کھیتی باڑی کے لیے تو وہ چاہے گا کہ زیادہ بارش ہو جائے اب تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس طریقے سے ہر ایک اپنی اپنی مرضی اس میں ٹھونسنے کی کوشش کرتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن انسان کی خدمت میں لگا دیا ہے اس کو۔ اسی وجہ سے اس کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے، تمہارا تابع نہیں بنایا یعنی ہر چیز کو تابع نہیں بنایا، لیکن کچھ چیزوں کو تابع بھی بنایا ہے۔ زمین کی بہت سی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، بہت سے جانور بھی ہیں، بڑے بڑے مویشی ہیں، ان سب جانوروں کو بھی انسان کے تابع بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان کی مرضی سے ہی چلتے پھرتے ہیں، ان کی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں وہ، لیکن ساری چیزوں کو بحکمت ربانی، تقاضۂ ربانی اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے تابع نہیں رکھا بلکہ اپنے تابع رکھا، لیکن کام پہ جو ہے انسان ہی کے لگایا گیا ہے۔ اور پھر اس میں ایک بات یہ بتائی کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، یعنی ہم تم پر جو ہے ظاہری اور جو ہے باطنی نعمتوں کو پورے کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری نعمتیں بہت سی ہیں، انسان کے خد و خال، انسان کی شکل و صورت اور اس کے اعضاء و جوارح کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی متناسب اور اعتدال کے ساتھ بنایا، دوسرے جانوروں دوسری مخلوقات کی طرح نہیں بنایا۔ اور پھر انسان کو مال و دولت عطا فرمائی، اس کو علم عطا فرمایا، اس کو اسلام عطا فرمایا، اور پھر اس کو جو ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسی بہت سی چیزیں، صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، ظاہری نعمتیں۔ اور باطنی نعمتوں میں ایمان عطا فرمایا جو دل کے اندر رہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کو پہچاننا، یہ سب جو ہے باطنی نعمتیں ہیں اور بہت سی نعمتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان پر ظاہری بھی اور باطنی بھی نعمتیں جو ہے عطا فرما دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی ہادی کی ہدایت کے اور بغیر کسی نقلی اور عقلی دلیل کے انہیں جھگڑتے رہتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ کے بارے میں بہت سے جھگڑے نکالتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، دہریہ قسم کے جو لوگ ہیں وہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سارا کاروبار ایسا ہی چل رہا ہے، یہ ساری کائنات اپنے آپ جو ہے بن گئی ہے اور اپنے آپ چل رہی ہے۔ یہ بیوقوفی کے انہیں احمق ترین لوگ ہیں، یہ اس قسم کی جو بات کر رہے ہیں۔ دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی چیز اپنے آپ نہیں بن سکتی اور اپنے آپ نہیں چل سکتی، تو یہ ساری کائنات کیسے چل سکتی ہے؟ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور بعض جو ہے اللہ کے ساتھ کمزور ترین ہستیوں کو شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں شریک کرتے ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام و شرائع جو انہوں نے بھیجے ہیں اس میں رد و بدل کرنا چاہتے ہیں۔ اس قسم کی جو چیزیں، جو حرکتیں یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ان کو بتائی ہیں، جو احکامات ان کے لیے نازل فرمائے ہیں، اس میں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں جھگڑتے ہیں بغیر کتاب منیر کے، بغیر ہدایت کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تعلیم نازل کی ہے اس کا اتباع کرو،
اس کے مطابق اللہ پر ایمان رکھو اور اس کی ہدایتوں کے مطابق عمل کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اگرچہ کہ شیطان انہیں دہکتی ہوئی آگ ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور احکامات کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس چیز پر پایا ہے ہم اسی کی اتباع کریں گے، ہم اسی کی تابعداری کریں گے۔ یہ شروع سے ہوتا آیا ہے، یعنی دور جاہلیت میں بھی ایسا ہی کرتے تھے لوگ، اپنے باپ دادا کے عمل کو بہت اچھا سمجھتے تھے چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، اور اس پر عمل کرنا اور اس کی تابعداری کرنا فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے آ کر ان تمام جاہلیت کے رسومات کو اور فرسودہ رسومات کو ختم کیا اور اس کو مٹایا، اور یہ بتانا یہاں پر مقصود ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا یا کوئی کسی شخص کے باپ دادا یا کسی خاندان کے یعنی آباء و اجداد میں سے اگر جو ہے حق پر ہونا سب ضروری نہیں ہے، اگر حق پر نہیں ہے، اور جو ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ دادا کے زمانے سے بہت سے رسومات چلے آتے ہیں، بہت سے طور طریقے چلے آتے ہیں، اور اگر ان کو آپ دیکھیں تو وہ شریعت سے ٹکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اگر کوئی ایسے معاملات، ایسے رسومات، ایسے طور طریقے جو شریعت سے ٹکرا رہے ہیں، تو پھر یہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ ہمارے باپ دادا نے اس کو اختیار کیا تھا لہٰذا ہم بھی اس کو اختیار کریں گے۔ یہ کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتی، اور اس کو کبھی بھی کوئی عقلمند اور سمجھدار آدمی دلیل کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا کا عمل تھا۔ باپ دادا کا عمل چاہے کچھ بھی رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ دیگر آیتوں میں بھی اس سے ملتی جلتی آیتیں جو ہے پیش کریں، سورہ بقرہ میں بھی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کہا تھوڑا سا جو ہے اس کو الگ کیا ہے، اس میں اس آیت کو یہ بات اس میں بتائی کہ اگر ان کے باپ دادا کو عقل نہیں تھی، اگر وہ ہدایت پر نہیں تھے، اگر وہ گمراہ تھے، تو کیا پھر بھی انہی کی پیروی کرو گے؟ پھر بھی انہی کے گمراہی کے راستے پر تم چلنے کی کوشش کرو گے؟ یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی یہی بات آئی تھی کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی لیکن پھر بھی جھگڑتے ہیں، اور پھر فرسودہ رسومات کو لے کر، باپ دادا کے پرانے طور طریقوں کو لے کر آج بھی آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دادا جان یہ کام کرتے تھے لہٰذا ہم بھی کریں گے۔ آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے بابا اور آپ کے دادا کیا کیا کام کرتے تھے، ہاں اگر وہ حق پر تھے اور سچائی پر تھے اور دین اسلام کو انہوں نے، شریعت کو جو ہے اپنایا تھا اور اس کے مطابق اگر انہوں نے عمل کیا تھا تو پھر وہ اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، بیجا رسومات تھے جو ایک طور طریقے کے طور پر جو ہے چلے آ رہے تھے ایک زمانے سے اور انہوں نے بھی اس کو اختیار کر لیا تھا، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد اگر اس کو سچا پائیں تو اس پر جو ہے عمل کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کے باپ کرتے ہوں چاہے آپ کے دادا کرتے تھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس میں اس آیت کے آخری ٹکڑے میں فرماتے ہیں اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ کہ شیطان انہیں دہکتی ہوئی آگ کی طرف بلا رہا ہے، یعنی ان کے باپ دادا کو جو ہے جو گمراہی پر تھے، شیطان تو ان کو لے جا کر جو ہے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا تھا، اور کیا تم بھی ان کے پیچھے پیچھے جا کر اسی میں گر پڑنا چاہتے ہو؟ شیطان نے ان کے آباء و اجداد کو یہ غلط تعلیم دی تھی کہ اللہ نے اپنے مخرب بندوں کو اپنا اختیار دے کر اپنا شریک کار بنا رکھا ہے، لہٰذا یہ غلط تعلیم وراثتاً ان کی اولاد میں منتقل ہوتی گئی۔ اب اس کے خلاف صحیح تعلیم کو سننا اور سمجھنا انہیں گوارا نہیں ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور ہدایت الہی کے مطابق نیک عمل بھی کرتا رہا، تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا حاصل کر لیا جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، اور سارے معاملات کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اب حکم دیا جا رہا ہے، یہ تمام چیزوں کو واضح کر دیا گیا اور صاف کر دیا گیا کہ دیکھو جب تک کہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تم اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، چاہے وہ تمہارے آباء و اجداد سے وہ سلسلہ چلا آ رہا ہوگا، وہ رسومات ہوں گے، وہ طور طریقے ہوں گے، لیکن اس کو نہیں اپنانا جب تک کہ وہ جو ہے شریعت کے مطابق نہیں پائیں تم اس کی تحقیق کر کے اگر صحیح ہو اور درست ہو تو پھر اس پر عمل کرنا، اور اگر ایسا نہیں ہو تو پھر اس پر عمل نہیں کرنا، اور اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے حوالے کر دینا۔
اور اللہ تعالیٰ نے جو قانون بھیجا ہے قانون شریعت اس کو جو ہے اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنا، وہ سارے احکامات کی پابند ہو جانا اور اللہ تعالیٰ کی اتباع جو ہے کرنا اور انہی کی تابعداری کرنا اور رسول اللہ کے طریقے کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ اور پھر اگر جو ہے وہ احسان کے درجے میں اگر تم کام کرتے رہو گے اور جو ہے نیک بننے کی کوشش کرتے رہو گے تو پھر تم نے ایک ایسا مضبوط سہارا حاصل کر لیا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ یعنی اللہ کو جو ہے اپنے آپ کو سپرد کر دو، اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے سامنے، تو پھر جو ہے تم اللہ سے جو ہے ایسا جوڑ لگا لیے ہو، یعنی ایسا سہارا تم نے حاصل کر لیا ہے وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اب تم کو عذاب نہیں دیں گے، یعنی عذاب سے تم بچنے کی پوری جو ہے کوشش کر لی ہے، اب اللہ کے ساتھ تم آ گئے ہو، اللہ کے ساتھ جڑ گئے ہو اور سہارا جو ہے کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور ساری معاملات کا انجام یعنی آخری فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور جو کوئی ان حقائق کا انکار کرے تو اس کے کفر سے آپ کو رنجیدہ خاطر نہ ہونا چاہیے۔ بالآخر ان سب کو محاسبہ اعمال کے لیے ہمارے پاس ہی حاضر ہونا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کے چھپے ہوئے راز جانتے ہیں۔ اور اتنا سب کچھ بتانے کے باوجود بھی، اتنا سمجھانے کے باوجود، اتنے دلائل سامنے رکھ دینے کے باوجود، یہ معجزات اور بینات کے دکھانے کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا ہے، اگر کوئی کفر کر رہا ہے اور آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ ان کے تعلق سے جو ہے رنجیدہ مت ہوئیے، ان کے تعلق سے زیادہ فکر مت ہوئیے، ان کے حق میں ایمان ہے ہی نہیں، اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور پھر آپ نے جو کام کیا وہ جو ہے آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ جو دل میں خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں، یہ بہت اچھی خواہش ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو مرضیات ہے، جو مشیت ہے، وہ تو سب کے اوپر غالب ہے۔ چاہے آپ کسی کے تعلق سے یہ سوچیں کہ وہ ایمان لا لیں تو زیادہ اچھا ہے، یہ جو ہے آپ کی نیکی ہے اور آپ کی بڑائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتے ہیں وہ وہی کرتے ہیں۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، اور پھر بالآخر ان سب کو ہمارے پاس ہی تو آنا ہے، وہ ہم کو چھوڑ کر اور کہاں جائیں گے، اور پھر ہم اس وقت ان کو بتا دیں گے کہ تم نے کیا عمل کیے تھے دنیا میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اس وقت وہ کچھ بھی نہیں چھپا سکیں گے، نہ ظاہری بات نہ باطنی بات۔ اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کے حالوں سے واقف ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کیا کرنے والا ہے، اس سے واقف ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔